بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی کا سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو نذرانہ عقیدت اور دیگر مشائخ اور علماء کرام سرکار وارث پاک سے کس طرح محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ النقانی اور آفتاب ولایت۔ حضرت خواجہ حسن نظامی دہلوی لکھتے ہیں کہ میں نے خود حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی ہے۔ ہزاروں ہندو آپ کے اثر روحانی سے مسلمان بنے، جن میں بڑے بڑے تعلق دار، جج اور بیرسٹر شامل ہیں۔ آپ کی بزرگی کی شہرت ایشیا، افریقہ اور یورپ کے باشندوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ روس اور جرمنی کے باشندے بھی حاجی صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت ہوئے۔ سب سے بڑی چیز جو آپ کے اندر موجود تھی وہ آپ کی قوت باطنی تھی، جس کے زور سے بیمار تندرست ہو جاتے تھے، مفلس تندرست ہو جاتے تھے اور بھٹکے ہوئوں کو راہ خدا ملتی تھی۔ آپ کسی سے یہ نہ کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، نہ ہی بحث مباحثہ کرتے تھے، بلکہ آپ تو مشاہدہ کرا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ریاض خیر آبادی وارثی سرکار کی محبت میں، عقیدت میں ایک نظم لکھتے ہیں کہ آنکھیں کھل جائیں جو ظاہر ہو مقام وارث، کان ہو جائیں جو سن لے کوئی نام وارث، جام کوثر کو ناوحد سر محفل چھلکا، ہم قدا خوار پہ یہ بیٹھے ہیں جام وارث، دھوپ پڑنے نہیں دیتا ادب سے خورشید، ہمسایہ عرش بری ہیں سر بام وارث، ہو محبت تو نہیں کافر و دیندار میں فرق، ہے یہی عشق کے بندوں کو پیام وارث، گل پئیں دھو کے نسیم سحر کے تلوے، یہ مدینے کو جو لے جائیں سلام وارث، صدقہ مہ ساقی کوثر کے دعا ہو یہ قبول، نظام پیاس بجھائے مہ جام وارث، نگاہ لطف کا طالب ہے ریا کا ریاض، گو رہا کار ہے لیکن ہے غلام وارث۔ اور اسی طرح ملک غلام محمد گورنر جنرل پاکستان کی درگاہ وارث حضرت حاجی وارث علی شاہ کی درگاہ پر حاضری اور ان کی خوبصورت واقعہ جو ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک ذکر ہے کہ آفتاب ولایت جس وقت نصف النہار پر چمک رہا تھا، غلام محمد مرحوم کی نوعمری اور طالب علمی کے زمانہ تھا، شہرت سن کر در وارث پر حاضر ہوئے اور خادم کے ذریعے اندر کہلوایا کہ آپ کا غلام آیا ہے اور باریابی کی اجازت چاہتا ہے۔ حضرت نے جواب عطا فرمایا کہ ہمارا غلام تو بادشاہ ہوتا ہے، کہہ دو کہ چلا جائے۔ آپ کی زبان حق بیان سے نکلے ہوئے الفاظ مقبول بارگاہ الہی ہوا کرتے تھے، چنانچہ جو کہہ دیا سو ہو گیا۔ ذرا آفتاب ولایت کی بارگاہ میں جب آفتاب ولایت حاجی حضرت وارث علی شاہ کو جو ایک بار دیکھ لیتا تھا، بات کر لیتا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کا عاشق زار بن جاتا تھا۔ آپ کی نورانی شخصیت میں وہ مقناطیسی اثرات تھے کہ سارا زمانہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا تھا۔ اسپین کا ایک امیر کاؤنٹ گلادر نجن حاجی صاحب کا نام نامی سن کر ہندوستان آیا، حاجی صاحب کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام کی دولت لے کر واپس ہو چلا گیا۔ اسی طرح خود کاؤنٹ صاحب نے جب سابق گورنر جنرل پاکستان کے خط کے جواب میں تحریر کیا کہ میں نے 1902 میں حاجی صاحب کا ذکر لندن میں سنا، اس دن سے وہ میرے خیالوں میں بس کی، آخر ہندوستان کا سفر اختیار کیا، دیوے شریف پہنچا تو یہاں کی چیزیں موجے خواب جیسی محسوس ہوئیں، ظاہر و باطن کی ایک دوسرے مدغم نظر آتے تھے۔ آخر حاجی صاحب تشریف لائے، دائیں بائیں دو مرید تھے جن کے سہارے وہ چل رہے تھے، جسم زہد و ریاضت سے نزار، نیلی آنکھیں آسمان کی طرح گہری اور شفاف پیشانی، سیدھی اور بلند خد و خال موضوع، سفید براق داڑھی، ہونٹوں پہ عنوان شباب کی مسکراہٹ۔ میرے جذبات نے مجھے جرأت دلائی اور میں نے دوڑ کر اپنا سر آپ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ نے مجھے آغوش میں لے لیا اور فرمایا محبت محبت۔ اس کے بعد ہم لوگ چٹائی پر بیٹھ کے پھر جو کچھ باتیں ہوئیں، ان الفاظ سے میری روح میں ایک طمانینت سی چھا گئی، جیسے ایک طویل محنت کے بعد سکون کی نیند آ جائے۔ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گوہر مقصود ہاتھ لگ گیا ہے، وہ میری عرفان کی متلاشی روح کا منتہائی مقصود قرار پائے، اور پھر مجھے حاجی صاحب قبلہ سے زیادہ کوئی محبوب نہ رہا۔
اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ اسپین کے رئیس اعظم کاؤنٹ گلازر اوراسی نے مجھے لندن میں بتایا کہ میں نے قبلہ حاجی صاحب کی صرف آنکھوں کو دیکھا اور گرفتار ہو گیا۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔